براہ راست سے چلیں گے آپ کو شبلی فراز اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایک بڑی اہم لیجسلیشن تھی. ان بلوں کا مقصد پاکستان کو اس مین سٹریم میں لانا تھا جو کہ ہم پہ فیٹف ادارے نے ہمارے ملک پہ کچھ شرائط عائد کی تھیں، جس میں کہ اینٹی ٹیررزم بل، اس میں کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور اس سے ریلیٹڈ، جس سے کہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے، جس سے کہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز فائنینس ہوتی تھیں یا ہوتی ہوں، ان کو روکنے کے لیے یہ بہت اہم تھی. اور اس لیجسلیشن میں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. یہ ایک ایسی لیجسلیشن تھی جو کہ ہم پہ عائد کی گئی تھی، جس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمارے ملک میں ماضی میں جب ہمارے حکمران منی لانڈرنگ میں انوالو تھے، اور ان کی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب وہ انوالو تھے تو انہوں نے نہ کوئی ایسی قانون سازی کی جس سے کہ اس کو روکا جا سکے، نہ کوئی ایسے اقدامات کیے جس سے کہ ادارے اس بیماری کو روکیں. اور منی لانڈرنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ملک کی معیشت کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچاتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ کے جو کاروبار ہے، آپ کا جو معیشت ہے، اس میں بڑے نیگیٹو اثرات آتے ہیں. گرے لسٹ میں ہم بڑے عرصے سے تھے اور انہی کی حکومتوں میں تھے. اس سے نکلنا یا بلیک لسٹ میں جانا، یہ دو چوائسز تھیں. ان دو چوائسز کو اگر ہم نے چوز کرنا تھا کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن ان کی یہ کوشش تھی کہ جو ان کے لیڈرز ہیں ان کے لیے کیا بہتر ہے، یعنی کہ پاکستان کے مفادات اور ایک مخصوص ٹولہ، ایک مخصوص اپوزیشن کی جو سیاسی دو بڑی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز کی چوائس کرنی تھی ہم نے کہ ہم نے کن کے حق میں فیصلہ کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن نے پورا زور لگایا، لیکن کچھ ان کی پارٹی میں اور جو ہماری حکمت عملی تھی اس بل کو پاس کرانے کے لیے، اور وہ حکمت عملی یہی تھی کہ ہم نے عوام کو آگاہ کیا گاہے بگاہے کہ یہ لیجسلیشن ہمارے لیے کتنی اہم ہے. تو وہ لیجسلیشن جیسے کہ آپ کا معلوم ہے وہ اللہ کے فضل سے پاس ہو گئی، لیکن اپوزیشن کا جو چہرہ ہے وہ سامنے آ گیا، جو ان کا اصل چہرہ ہے. اس کی تفصیلات آپ کو شہزاد اکبر صاحب تفصیل سے بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اور موضوعات پہ بھی بات کریں گے. جی شہزاد صاحب. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو فیٹف کے اوپر، جو فیٹف سے ریلیٹڈ جتنی لیجسلیشن تھی، اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ جو فیٹف ریلیٹڈ لیجسلیشن ہے وہ مالیاتی جو قوانین ہیں جس کے اندر کوئی بھی مالی امور آتے ہیں، اس کے اندر ایسی شقیں ریکوائرڈ تھی جس سے مالی بدعنوانی اور منی لانڈرنگ جیسی چیزوں کا سدباب ہو سکے، اس میں رکاوٹ ہو سکے. یہ ایک بیسک پرنسپل تھا. اور فیٹف کے جب جو اس کا جو ایک ریویو پروسیس ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک ادارہ نہیں ہے، کوئی اس طرح سے کوئی این جی او نہیں ہے. اس کے اندر پورے اقوام عالم اس کے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، اور کنٹری ریویو ہوتا ہے، اور دوسرے ممالک کے لوگ ایکسپرٹس آپ کے ملک کے قوانین کو ریویو کر کے وہ جو دوسرے ممالک میں قوانین ہیں اس کے تناظر میں یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کے قوانین کیا اتنے سخت یا نرم ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس مدعے کو، اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ اس کا سدباب ہو سکے. یہ اس کا بیسک پرنسپل ہے. اس کے لیے کچھ درجن سے زائد قوانین تھے جن کے اندر، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے، وقف کا معاملات ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جو ٹیرر فائنینسنگ کی چیزیں ہیں، اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر تھے، مختلف قوانین تھے. ان کے اندر کچھ اسپیسیفک اصلاحات تھی جو فیٹف کی طرف سے آئی. ہمارا ایک پورا فیٹف سیکریٹریٹ ہے وفاقی حکومت کا، جس کے اندر تمام اداروں کی نمائندگی ہے، جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. ایک پوری ٹیکنیکل ٹیم ہے، اس کے اندر انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہیں. اور ایک یہ پورا، کیونکہ دیکھیے پاکستان جب گرے لسٹ میں چلا گیا اور اب خطرہ تھا کہ آپ نے بلیک لسٹ میں جانا ہے، تو ایک رسپانسبل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا یہ کام ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام سٹیپس اٹھائے کہ یہ چیز نہ ہو اور پاکستان واپس سے گرے لسٹ سے نکل کے دوبارہ سے وائٹ میں آ جائے.
تو اب اس کے لیے جو جتنی ریکمنڈیشنز آئی ان کے اوپر بلز بنائے گئے، اور پھر چونکہ پارلیمان میں جب لائے گئے تو اپوزیشن سے نیگوسیشن شروع ہوئی۔ یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اندرونی کہانی کیا تھی۔ لیکن جب اپوزیشن سے بات چیت شروع ہوئی، کیونکہ سینٹ میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری اکثریت نہیں ہے، تو اس لیے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری تھا، اور حکومت نے 1 سال سے زائد اس کے اوپر کوشش کی ان کو ساتھ لے کے چلنے کی، جس میں تیزی پچھلے 3-4 ماہ میں آئی، کیونکہ ظاہری بات ہماری ڈیڈ لائن قریب آ رہی تھی۔ اپوزیشن کے مد نظر سب سے بڑی چیز جو یہ تھی کہ اس پورے پیکج کے بدلے میں ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس پورے جو فیٹف بل کے پیکج ہے، اس کو کہہ لیجئے، اس کے بدلے میں اپوزیشن کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ نیب کے قانون جس کے اندر 37 یا 38 ٹوٹل شکے ہیں، اس میں 34 ٹانکے لگا دیے جائیں، یعنی کہ 34 اس کے اندر امینڈمنٹس انہوں نے پروپوز کی۔ لاسٹ ٹائم بھی وہ ڈاکومنٹ بھی سب کے پاس موجود ہے، پہلے بھی میں اپنی پریسر میں اس پورے ڈاکومنٹ کو دکھا چکا ہوں، کلاز وائز بات کر چکا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے اور پریشر سے، عوامی پریشر سے جب وہ ایکسپوز ہوئے تو ان کا یہ مطالبہ اس وقت تو وہ ختم ہو گیا۔ پھر ہم باقی قوانین کے اوپر آ گئے، اور آخر میں آ کے سوئی اٹک گئی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے اوپر۔ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ پاکستان میں پہلے ایک آرڈیننس کی صورت میں سن 2007 میں لاگو ہوا، 2010 میں یہ پارلیمان کے ساتھ ایک قانون بنا جس کو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کہا گیا۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ اب اس قانون کو جب ریویو کیا گیا تو اس قانون کے اندر کافی ساری کمیاں تھیں، خامیاں تھیں، جس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ ان خامیوں کو دور کیا جائے گا اور اس قانون کو مزید بہتر کیا جائے گا، کیونکہ اس قانون میں کافی ساری خامیاں ہونے کی وجہ سے ہی آپ کے سامنے یہ فیک اکاؤنٹ کے کیسز اور کبھی فالودے والے کا اور کبھی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ سامنے آتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈرافٹ حکومت کی طرف سے تیار کیا گیا، وہ اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیا گیا، نیگوسیشن ہوئی۔ اب دیکھیے، اب یہ جب عاملہ کی امینڈمنٹ آئی تو اس میں 3 پارٹیاں آپ سمجھ لیں، 3 پارٹیز ہیں۔ ایک اس کے اندر فیٹف ہے جس نے بالکل ان رائٹنگ اپنی ایک بکلیٹ کی صورت میں چیزیں دی ہوئی ہیں کہ ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا چیزیں ہونی چاہیے آپ کے قانون کے اندر۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے اس کے قوانین پاکستان کے اندر سخت ہوں اور منی لانڈرنگ کا سدباب ہو سکے، یہ فیٹف کی منشا ہے۔ دوسری پارٹی گورنمنٹ ہے۔ گورنمنٹ کی کیا منشا ہے؟ بالکل یہی منشا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا تو منشور ہی منی لانڈرنگ کے خلاف کام کرنا اور احتساب کرنا ہے، تو ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر زیادہ سختی بھی ہو اور ان چیزوں کا سدباب بھی ہو۔ ایک اور چیز جو ایز پاکستانی اور پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہونے کی مناسبت سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے، وہ اقوام عالم کے ساتھ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہو سکے اور یہ کہہ سکے کہ ہمارے ملک میں بھی قوانین اور جتنی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے وہ کسی بھی دوسرے ملک جیسی ہے، اور ہمارے ہاں کسی بھی قسم کی بدعنوانی یا منی لانڈرنگ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تیسری اس کی پارٹی ہے اپوزیشن۔ ان تمام چیزوں میں سے اس پوری نیگوسیشن کے دوران مجھے تو بالکل یہ صاف میرے لیے ظاہر ہو گیا کہ اپوزیشن کے مد نظر ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ان کے مد نظر کیا تھا؟ ان کی انٹینشن بڑی واضح ہے، اور ابھی میں آپ کو پیپر سے دکھاؤں گا کہ ان کی انٹینشن کیا ہے۔ ان کی انٹینشن تھی بڑی آسان سی کہ شہباز شریف اور اس کے خاندان کا ٹی ٹی والا کیس فوری طور پہ بند ہو جائے، آصف زرداری اور اس کے خاندان اور اس کے حواریوں کا فیک بینک اکاؤنٹس کے جتنے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ نے جے ٹی بنائی تھی اور اس کے نتیجے میں بنی، اور جو بھی ان میں سے کچھ کیسز اسلام آباد اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں چل رہے ہیں، وہ بند ہو جائیں۔ اور لگے ہاتھوں جو بڑے روئے روا بھی رہے اس کے اندر شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کہا اس پوری ڈیل کے چکر میں میرے کیسز بھی بند ہو جائیں۔ اب دیکھیے، یہ جو کنسیشن وہ مانگ رہے تھے، وہ کنسیشنز یہ بڑی واضح ہیں، اور اس کنسیشن کو مانگنے کے لیے ایک بڑا پروپیگنڈا کی بھی مہم چلائی گئی اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے، جو کہ سراسر عوام کو گمراہ کرنے کی مہم تھی۔ پروپیگنڈا ہوتا ہی گمراہ کرنا ہے۔ 1-2 باتوں کے اوپر انہوں نے بڑا کانسنٹریٹ کیا، میں آج آپ کو ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں۔ ایک انہوں نے کہا جی کہ حکومت نہ جو اس کے اندر گرفتار کر کے لوگوں کو 6 ماہ کے لیے اندر ڈالنا چاہتی۔
جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے تو بڑی پریشانی لاحق ہوگی کہ شاید میں اس قانون کو پڑھ نہیں سکا، بار بار ڈرافٹ کو پڑھا کہ مجھے کہیں اس میں سے نظر آ جائے کہ 6 مہینوں کے لیے کسی کو اندر ڈالنے کے لیے کوئی ہم شک ڈال دی ہے اور ہمیں نہیں پتہ چلا، شاید کسی بیوروکریٹ نے ڈال دی، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اچھا جی، اب دیکھیے 2 بلز ہیں آپ کے سامنے۔ ایک اب تو یہ اپوزیشن نے اسمبلی میں ٹیبل بھی کیا تھا، جو جب وہ واک آؤٹ کر گئے تو پڑھ ہی نہیں سکے، ان کے ٹیبل کیے ہوئے بل کی یہ کاپی ہے نیشنل اسمبلی میں سے۔ ان کے ٹیبل کیے ہوئے بل کی کاپی کے اندر یہ کلاز 11 ہے۔ کلاز 11 میں سب سے اوپر ہے جناب شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، مریم اورنگزیب، شہزاد فاطمہ، پھر نیچے دیکھیں تو یہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ بھی ہیں، اور اس کے اندر یہ محسن شاہ نواز راجہ، یہ جو امینڈمنٹس اپوزیشن کی طرف سے موو کی گئی۔ اب اس کلاز 11 میں جو قانون کی شک 16 ہے، ایگزسٹنگ قانون کی ہے، وہ ہے پاور ٹو اریسٹ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شک اس میں شامل کر دی جائے، پاور ٹو اریسٹ۔ ایگزسٹنگ قانون میں یہ شک موجود تھی۔ گورنمنٹ کا جو بل ہے، گورنمنٹ کا بل جو پاس ہو کے اب ایکٹ بن چکا ہے، وہ یہ ہے جو اسمبلی میں پیش کیا گیا، کمیٹی سے بھی ہو کے آیا۔ اس کے اندر اگر آپ اس کی جو کلاز 11 ہے اس کو دیکھیے تو اس میں لکھا ہوا ہے اومیشن آف سیکشن 16، یعنی کہ پاور آف اریسٹ کا جو سیکشن 16 ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اومٹ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ تو ہم تو منی لانڈرنگ کے اوپر اس کو اریسٹ کرنے کی جو منی لانڈرنگ کا ایکٹ پاور دیتا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں اس کو ہٹا دی جائے، کیونکہ وہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ کسی اور آفینس، پریڈیکیٹ آفینس کے ساتھ ملا ہوا آفینس ہوتا ہے۔ اسی قانون کے اندر 4-5 اداروں کا نام لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اریسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر نیب کا ہے تو نیب اپنے قانون کے تحت اریسٹ کرے گا، اگر ایف آئی اے کا ہے تو ایف آئی اے اپنے قانون کے تحت اریسٹ کرے گا، اگر وہ ٹیکس ایویژن ہے تو اریسٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی اختیار نہیں ہے۔ اس قانون میں ہو سکتا تھا، تو ہم نے تو اس کو بلکہ آسان بنا دیا۔ تو ایک تو ان کا پہلا یہ پروپیگنڈا ایکسپوز ہو گیا کہ ہمارے بل کے اندر، اور ابھی جو the bill as it stands in form of an act جو جوائنٹ سیشن سے ہوا، اس میں پاور آف اریسٹ تو ہم نے ڈیلیٹ کی ہے، آپ ڈلوانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر۔ اس کے بعد دوسری کلاز جس کے اوپر یہ بہت زیادہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے بڑے ارسطو ہیں، وہ ہے کوگنیزیبل اینڈ نان کوگنیزیبل کی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ چیز ہے کیا کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل۔ کوگنیزیبل اینڈ نان کوگنیزیبل کا آسان زبان میں اگر بتایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوگنیزیبل کا مطلب ہے قابل دست اندازی قانون، کہ ایک ایسا جرم جو جیسے ہی آپ کو پتہ چلے آپ اس کی فوری طور پہ ایف آئی آر بھی کر سکیں اور اس کے اوپر تفتیش بھی شروع کر سکیں۔ نان کوگنیزیبل وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو پہلے عدالت جا کے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی اتنا سیریس اوفینس نہیں ہے، اگر عدالت کو برا نہ لگے تو میں اس کو انویسٹیگیٹ کر لوں۔ پاکستان کے قانون میں آپ کو درجنوں اوفینسز دکھا سکتا ہوں جو کوگنیزیبل ہیں۔ وہ کوگنیزیبل ہونے سے کوئی ایسی کسی کی آزادی میں یا کسی کے فریڈم میں یا کسی کے رائٹس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف ایک فرق پڑتا ہے، یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ ایز اے قوم منی لانڈرنگ کو ایک سیریس اوفینس سمجھتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ فیٹف آپ سے ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں آپ منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں اور آپ کے ہاں تو یہ کوگنیزیبل اوفینس ہی نہیں ہے۔ دنیا کے تمام بیشتر ممالک میں منی لانڈرنگ کوگنیزیبل اوفینس ہے، آپ کے ہاں یہ نان کوگنیزیبل اوفینس ہے۔ تو یہ کلاز یہ کرنا چاہتے تھے جس کے اوپر ان کی بہت زیادہ ضد تھی، تاکہ اچھا اس سے نان کوگ سے کیا ہوتا ہے، فرق کچھ نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کہ نان کوگ جو اوفینس ہوتا ہے اس میں آپ کی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ادارے فوری طور پہ کام نہیں کر سکتے، اور جب آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں تو یہ بڑے تیز ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کے وکیلوں کے نام تو آپ جانتے ہیں، میرے کولیگز ہیں، میں ان کو بدنام نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ کھینچنے کے ماہر ہیں، 12 سال کیس چلا لیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اس کے پیچھے ان کے مد نظر تھا۔ اچھا اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز یہ چاہتے تھے جس کے اوپر انہوں نے کہا باقی جو مرضی کر لو بس یہ کر لو، وہ ان کے بل کے اندر
جو ڈیفینیشن کلوز ہے اس کی شک نمبر 18 ہے شاید، جس میں جی 18 پیراگراف 17 کی جگہ 18 کو سبسٹیوٹ کر دیا جائے۔ اچھا یہ بھی بڑی مذائقہ خیز قسم کی ڈیمانڈ تھی، جو اب اس کلاز کے اندر ما سوائے اس کے نمبر چینج کرنے کے حکومت کوئی تبدیلی نہیں لا رہی تھی، کیونکہ ڈیفینیشنز میں کچھ نئی ڈیفینیشنز ایڈ ہوئی تو جو اس کا ایگزسٹنگ نمبر تھا وہ آگے چلا گیا۔ ڈیفینیشن اس میں کس کی ہے؟ انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوٹنگ ایجنسی کی۔ جو قانون 2010 میں بنا، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا، اس قانون کے اندر انویسٹیگیٹنگ اینڈ پروسیکیوٹنگ ایجنسیز تھی FIA، اینٹی نارکوٹکس فورس، کسٹمز انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن FBR، اور CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ یہ ایگزسٹنگ 2010 کے قانون میں تھے۔ آج اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ آپ اس میں سے نیب کو نکال دیں، اور نہ صرف اس میں سے نیب کو نکال دیں بلکہ یہ آپ دیکھ لیجئے اس کلاز کے اندر جو آگے ایکسپلینیشن میں انہوں نے ایک چیز ڈالی ہے وہ اس سے بھی بڑی مذاقہ خیز ہے، کیونکہ ان کی جو شب خون تھا نیب کے قانون کے اوپر 34 ٹانکوں کا، وہ ناکام ہو چکا، تو کسی جادوگر نے، ان کے پاس جادوگر بھی ہیں نا بہت سارے، کسی جادوگر نے ان کی امینڈمنٹ کے اندر ایک لائن ڈالی ہے، بڑی مزے کی ہے، ذرا سن لیجیے ایکسپلینیشن میں، کہ آفٹر ڈیلیشن آف نیب ایز انویسٹیگیشن ایجنسی، Section 9 of NAB ordinance provided as an offence as item 10 in the schedule of predicate offences shall also stand deleted۔ کہ منی لانڈرنگ کے ایکٹ کے اندر سے گزر کے وہ نیب کے ایکٹ کے اندر سے ایک شیڈول مٹا کے ادھر سے بھی منی لانڈرنگ ڈائریکٹ بینیفیشری، ہم یہ کل بات مان جاتے تو آج صبح وہ امجد پرویز صاحب جاتے اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر جتنی بھی ہے لاہور میں، جہاں پہ TT کا کیس شروع ہو چکا ہے اور اب فرد جرم عائد ہوا ہے کہ ہونے والا ہے، اس میں جا کے درخواست ڈالتے کہ یہ لیجئے NRO ہو گیا ہے، آپ یہ کیس بند کر دیں، اب آپ اس کو نہیں کر سکتے، نیب میں سے منی لانڈرنگ ختم ہو گئی ہے، پبلک آفس ہولڈر منی لانڈرنگ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف میرے دوست خواجہ یہ اپنے فاروق نائک صاحب جاتے اسلام آباد والی کورٹ میں، اور وہاں جا کے درخواست دیتے کہ یہ جو پاک لین والے، پارتھنون والے جتنے کیسز ہیں یہ بند کر دیجئے، کیونکہ اب آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں رہا ہے، قانون عاملہ کا چینج ہو گیا، جس کی وجہ سے نیب کا قانون بھی چینج ہو گیا۔ تو یہ تھی ساری جادوگری، یہ تھا پوری جو ہٹ درمی جس کے اوپر اتنا شور ڈالا گیا کہ جیسے ان کو کوئی عوام کا دکھ ہے، جیسے کوئی عوام کا درد ہے، جیسے کسی کی آزادی سلب ہونے جا رہی ہے۔ اتنا جھوٹ میں نے اتنے تواتر سے ایک کنٹینیوٹی میں زندگی میں کبھی نہیں سنا، اور بڑے بڑے داڑھیوں والے لوگ یہاں پہ آگے جھوٹ بولتے رہے، ان کو کوئی شرم بھی نہیں آئی اور کوئی حیا بھی نہیں آئی۔ مقصد جو تھا وہ عوام کو نہیں بتایا کہ اصل مقصد کیا تھا۔ تو یہ تو تھی اس کی اندرونی کہانی۔ اب اس اندرونی کہانی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آج کل میرے پر تو بہت زیادہ غصہ ہے ان سب کو، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے ان کو بار بار بیٹھ کے نیگوسیشنز میں یہ کہا، میں ان کو کہتا تھا یار یہ آپ کیوں نکالنا چاہتے ہیں، نیب ڈالا بھی آپ نے تھا، اس دن نیب اچھی تھی، آج نیب بری ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی تھی اس وقت، دیکھیں نا اب تو نکالنی پڑے گی۔ یہ نہیں تھا، اب ادارے کھل کے آزادی سے کام کر رہے ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب پاپڑ والے اور فالودے والے پکڑے جا رہے ہیں، بلکہ ان بیچاروں کو بھی ریلیف مل رہی ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، اربوں پتی تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اب ان کو پتہ چل گیا بیچارے بھی غریب ہی۔ دوسری جو چیز اس پہ شبلی صاحب تفصیل سے بات کریں گے، جو کل ہونے جا رہا ہے، جس کو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کل ہونے جا رہا ہے یہ APC نہیں ہے جی، ہاں جی، یہ ہاں ایک آخری چیز اس کے اوپر، یہ بھی ایک کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسمبلی میں کاؤنٹنگ غلط ہوئی۔ آپ مجھے خود بتائیے، یہ کیمراز کے دور میں اوپر میڈیا گیلری میں سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، کاؤنٹنگ غلط ہو سکتی ہے؟ جبکہ خود مانتے بھی ہیں ہمارے بہت سارے لوگ نہیں آئے۔ تو یہ ایک خواہ مخواہ قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ خفت والی ہی بات ہے کہ کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوئی اور کاؤنٹنگ میں گنا گیا۔ اچھا بار وہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھا دیا گیا کہ مجھے اور بابر اعوان صاحب کو گن لیا گیا۔ ہم نے کہا ہم تو کسی گنتی میں نہیں آتے، ہمارے تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایڈوائزرز نہیں گنے جا سکتے۔ نہیں ہم تو دیکھیں
ووٹ ہم نہیں دے ووٹ نہیں دے سکتے سکتے نا جی، ہم ووٹ نہیں دے سکتے، ہمارے لیے سب سے بڑا یہ. تو وہ بھی اگر ان کو کوئی شک ہو، اچھا ان کے کہنے کے اوپر اسپیکر صاحب نے دوبارہ گنتی کروائی، 2 دفعہ گنتی ہوئی، پھر وہی نمبر آیا. تو اب بات یہ ہے کہ آپ خود ہی بھاگ گئے اور آئے نہیں، تو پھر اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے ان کے ممبران نے اپنی ضمیر کی آواز سنی، کیونکہ ممبران تو جانتے ہیں ان کو کہ کیسے یہ پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر وہ جی این سی میں پیسے ڈالتے رہے. پارٹی کے لوگوں کو تو اصلیت پتہ ہوتی ہے اپنے سربراہوں کی. اچھا جی، دوسرا جو کل یہ ایک ملزمان کی ہونے جا رہی ہے کانفرنس، اکٹھ ہونے جا رہا ہے. اب اس کے شرکا کے نام سن لیجئے. بلاول بھٹو ملزم، مریم نواز مجرم، نواز شریف مجرم، کنوکٹڈ ہے نا دونوں. شہباز شریف ملزم، بلکہ پتہ نہیں کتنے کیسوں میں ملزم. آصف زرداری ملزم، شاہد خاقان عباسی ملزم، احسن اقبال ملزم. تو یہ ہے کل ملزمان کا اجتماع. وہ جس طرح ہوتا تھا ہم کالج میں پڑھتے تھے تو پرچہ پہلے آؤٹ ہو جاتا تھا، تو میں ان کا آج پرچہ آؤٹ کر دیتا ہوں. کل جو انہوں نے مطالبے کرنے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. مطالبہ نمبر 1، ملک میں احتساب کا عمل روک دیا جائے اور نیب کا نیا قانون بنایا جائے. ایک لائن ہونی ہے ان کے کل کے ضمیمے میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں. تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے. اچھا، میں اب ان کی کلیریفیکیشن کے لیے عرض کرتا چلوں، یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، یہ ملزمان ہیں. یہ اگر یہ سٹیک ہولڈرز ہیں تو مجھے بتائیے کل اگر ہم قتل کے، مرڈر کے جب جرم کے قوانین کو تبدیل کریں یا اس میں کوئی بھی امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہوں تو سٹیک ہولڈر اس میں سارے قاتل بن جاتے ہیں. ہم جیلوں میں جا کے ان سے کانفرنس کریں کہ مجھے بتائیے کہ قتل کے مقدمے کے لیے ہم کیسے کریں. آپ نیب کے ملزمان ہیں سارے، آپ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. سٹیک ہولڈرز اس میں ادارے ہیں. نیب کا ادارہ ہے، جوڈیشری ہو سکتی ہے، پارلیمان ہو سکتی ہے، لیکن جو وہ والے پارلیمنٹیرینز جو ملزمان ہیں اس کے اندر، ان کو نہیں ہونا چاہیے. یہ سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. تو یہ اس لیے یہ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. یہ مطالبہ جو کل سے نیا جنم لے رہا ہے، 19ویں آئینی ترمیم. یہ کل پرسوں بھی ایک ہوا اجلاس، اس میں بھی یہ تھا، بلاول بھی تھے اس میں. کل بھی یہ انہوں نے کرنا ہے کہ جی 19th امینڈمنٹ کو تبدیل کیا جائے. پہلی تو سوال ان سے یہ ہونا چاہیے کہ 19th امینڈمنٹ تو کی آپ نے تھی، انہی دونوں پارٹیوں نے کی تھی نا. امینڈمنٹ تو 2/3 کے ساتھ ہوتی ہے. 19th امینڈمنٹ کیا ہے؟ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ پروسیس. ہمیں بھی تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن کے تحفظات یہ ہیں کہ اب ان کے اپنے جج نہیں لگ رہے. یہ ان کو بہت سخت تکلیف آ گئی ہے. آزاد عدلیہ ان کو دکھ رہی ہے، ان کے لیے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. تو اپوزیشن سے کیا عرض ہے کہ آزاد عدلیہ کے اوپر بھی حملے کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا. اور پھر وہی ایک پرانی رٹ ہوگی، اس پہ شبلی صاحب بھی بات کر لیتے ہیں کہ جی حکومت ناکام ہو گئی ہے، نئے الیکشن کروا دیے جائیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ہے بیسیکلی ملزمان کا گٹھ، اور وہ آخر میں یہی کہیں گے کہ جیلوں کو اچھا کر دیں، ہمارے لیے وہاں انتظام بہتر کر دیں. اب اس شبلی صاحب میں ایک سیکنڈ جی، میں جی ایکیوز پارٹی کا جی دیکھیں، بنیادی چیزیں آپ کو شہزاد اکبر صاحب نے فیٹف کی اندرونی اور اس کی جو پوری کہانی تھی وہ، اور جو فیکٹس تھے وہ آپ کو سنا دیے. بنیادی طور پہ جی دیکھیں، ان کی جو یہ ٹائمنگ تھی، ان کی جو اے پی سی کی جو ٹائمنگ تھی، وہ بنیادی طور پہ اسی پس منظر میں تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو پھر پتہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اس کو تو پریشانی ہوتی ہے کہ اگر یہ قوانین پاس ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا. اسی لیے یہ جو لسٹ انہوں نے پڑھی شہزاد اکبر صاحب نے ملزمان کی، یہ ان کا کٹ ہے. یہ بنیادی طور پہ مل بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ کس طرح سے اس ملک میں بدامنی پھیلائی جائے، کس طرح سے اس میں ایک کنفیوژن پھیلائی جائے، کس طرح سے اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے. اور یہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کو بڑی ہی کرٹیکل طریقے سے ان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ مختلف چیزیں، کچھ ایسی چیزوں پہ بھی یہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اور ایک ناامیدی پھیلا رہے ہیں جس میں کہ ہمارے ملک میں بہت سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ ان کو آپ دیکھ لیں گے کہ کل جس طرح کہا گیا، بالکل ان کی جو ڈیمانڈز ہوں گی وہ گھوم پھر کے اسی پہ آئیں گی.
یہ تو پہلے دن ہی کہہ رہے تھے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے. جب پہلے خان صاحب نے تقریر شروع کی تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حکومت ناکام ہے. اب اسپیشلی ہر وہ اچھی خبر, ہر وہ سٹیپ, ہر وہ قانون سازی جو ملک کے لیے بہتر ہے, جو ملک کے اداروں کے لیے بہتر ہے, ملک کے عوام کے لیے بہتر ہے, اس ملک کے مستقبل کے لیے بہتر ہے, آنے والے جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے بہتر ہے, وہ ان کے لیے بری خبر ہے. کیونکہ یہ پاکستان کو اسی طرح اپنی ایک ذاتی جاگیر سمجھ کر اور یہ اس پہ حکمرانی بھی کرنا چاہتے ہیں, اور ابھی یہ تحفظ دینا چاہتے ہیں اس ساری دولت کا, ان اثاثوں کا جو انہوں نے غیر قانونی طور پہ اداروں کو مفلوج کر کے اپنے لوگ بٹھا کر اور وہاں سے فیسیلیٹیٹ کیا. انہوں نے اپنی کرپشن کو, منی لانڈرنگ کو, یہ جو جائیدادیں ہیں نہ ان کا جواب دیا, اس میں یہ رہ رہے ہیں. سخت وقت میں یہ عوام کو چھوڑ جاتے ہیں. ابھی سنا یہ ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. اب ایک شخص ہے جو کہ میرا یہ مجرم ہے, کنوکٹڈ ہے, وہ جو ہے تو بیماری کا بہانہ بنا کے وہ چلا گیا اور وہاں سے وہ خطاب کرے گا, یعنی سیاست کرے گا, اور قانون کے سامنے پیش ہونے سے وہ کے لیے وہ بیمار ہے. تو عوام کو یہ بیوقوف نہ سمجھیں. یہ جو ان کی یہ جو ایک سیاسی پوسچرنگ ہوتی ہے, یہ جو اپنی ایک ترتیب بناتے ہیں, اپنی حکمت عملی بناتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ وہی ہے کہ یہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشر میں لا سکیں. آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا خطاب سنا ہوگا اسمبلی میں. انہوں نے کہا کہ وہ ہر چیز پہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, جو چیز بھی ہو, ملک کی بہتری کے لیے ہو, کوئی قانون سازی ہو, بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہاں, ایک چیز کے لیے اس پہ کوئی کمپرومائز یا بحث یا اس پہ نیگوسیشن نہیں ہو سکتی ہے, وہ ہے کرپشن. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت جمہوری بھی ہے, اور وہ اپوزیشن کو جو ایک ایسی اپوزیشن جو کہ ملک کے مفاد میں بات کرے, ملک کے خلاف نہیں, جس طرح کہ انہوں نے فیٹف میں پوری کوشش کی کہ پاکستان گرے لسٹ میں رہے یا خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں چلا جائے. ان کے لیے یہ جو ہے تو ساری بری خبریں ہیں. یہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, جب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے وہ اس میں تیزی آ گئی ہے, جب وہ سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھ رہی ہے, ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس کا آہستہ آہستہ عوام کی طرف بھی اس کے فوائد جائیں گے. کیونکہ جس طرح یہ حالات میں ہمیں ملک کو چھوڑ گئے تھے, ہم تو تقریباً دیوالیے پن کا شکار ہونے والے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے لیڈر کی حکمت عملی, چاہے وہ کووڈ کی صورت میں ہو, چاہے وہ اکانومی کی صورت میں ہو, یہ دو کام, اس سے بڑے کام میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان یا کسی اور ملک کو بیک وقت درپیش آ سکتے ہیں. کووڈ سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بڑی کامیابی سے نکلے, اکانومی کو بھی ہم نے بحال کرایا, اور اس کے ثمرات انشاءاللہ کچھ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہے پہنچنے عنقریب پہنچ بھی جائیں گے. غریبوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہماری حکومت, یہ پہلی دفعہ ہے کہ غریب کو پہلے فوکس کیا گیا ہے, بجائے اس کے کہ جو ایک خاص طبقہ جن کو کہ حکومت کی سرپرستی حاصل تھی وہ اب نہیں ہے. اب جو ہے تو جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ جو غریب ہیں وہاں سے وہ شروع کر رہے ہیں, ان کی جتنی بھی پالیسیز کا جو محور ہے وہ غریب لوگ ہیں. تو یہ جو ہو رہا ہے بجلی کے لیے جو نیگوسیشن شروع کی ہیں, جو کہ انہوں نے مہنگے معاہدے کر دیے تھے, اس کے لیے نیگوسیشن شروع کیے ہیں. گیس کے لیے نئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے کہ عوام کو سستی بجلی مل سکے, عوام کی زندگی آسان ہو, اکنامک اپرچونٹیز ہوں, معاشی سرگرمیاں ہوں, اس سے جو ہے تو لوگوں کے کاروبار چلیں, کہ لوگوں کو آسودگی ملے. تو آپ کے کوئی اگر سوال ہیں تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ کل جس طرح آپ نے کہا کہ مجرم بھی ہیں, سزا یافتہ بھی ہیں, اشتہاری بھی ہیں, اگر وہ سیاسی پارٹی میں اگر وہ کر رہے ہیں اپنا خطاب, تو پھر الطاف صاحب کے اوپر کیوں پابندی لگی ہوئی ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو, یہ بتا دیں جس آپ نے کہا کہ ہم عوام کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں, تو جو آپ لوگوں کے وعدے تھے الیکشن کے 50 لاکھ گھروں کے اور نوکریوں کے اور روزگار کے, وہ کہاں تک پہنچے 2.5 سال تقریباً؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو کنسٹرکشن کی جو ایک پیکیج پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے, جس میں کہ نہایت آسان قرضوں پہ 3% 5% پہ
कर्जे फैसिलिटेट करना, हर हफ्ते वो मीटिंग करते हैं कि जो भी उसमें रुकावटें हैं, जो भी उसमें जो सरकारी वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जो भी आपको NOCs होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब को वो प्राइम मिनिस्टर साहब हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, उनको क्लियर कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू हो गए हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारे जब 5 साल मुकम्मल होंगे तो हम इस वादे को को हम मुकम्मल करने के बहुत करीब होंगे अगर हम इसको पास ना कर जाएं। पहला सवाल जी आपका ये है कि जो अल्ताफ़ हुसैन है उसको क्यों नहीं खिताब, वो तो एक और ही कहानी है, लेकिन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एक जो है तो मुल्क को के अंदर रहते हुए मुल्क को नुकसान पहुंचाया नवाज शरीफ, और जो दूसरे हैं उन्होंने बाहर रह के और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दूसरा इसमें ये भी है कि जो पेमरा की रेगुलेशन है उसके मुताबिक जो एब्सकॉन्डर है उसका कोई वो एड्रेस नहीं कर सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, तो पेमरा का ज़ाब्ता अखलाक अपनी जगह मौजूद है। अगर वो करेंगे तो वो उसकी खिलाफ वर्जी, लेकिन वो जो भी होगा अगर वो करेंगे तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बाकी वो एक मुजरम ने आगे कौन सी नई बात कर ली नहीं मेरे भाई। लेकिन ये जो 3 से 5% वाली बात की शिबली साहब ने, ज़रा इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कल मुजरिमों का इकट्ठ होने जा रहा है, ये कहना है शहजाद अकबर का। मुआवन खुसूसी और शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस